تیرے سے فریاد کرتا ہوں میرے مالک، دنیا کے سارے دروازے میرے آگے بند ہو چکے ہیں، تیروں کے رخ میرے خلاف ہو چکے ہیں اللہ، کمر میری چھلی ہے نیزوں کے ساتھ، زمین پر کوئی سہارا نہیں ہے جو مجھے اس گھاٹی سے باہر نکال سکے۔ اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، غیروں نے منہ لگانا بند کر دیا ہے، ہر دروازہ میرے خلاف بند کر دیا گیا ہے، اور میرے پاس تیرے پاس آنے کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے۔ مجھے پوری دنیا دھتکار چکی ہے، مجھے میرا اپنا آپ دھتکار چکا ہے، وسوسوں نے میرے دماغ کو اس ٹائم پر شدت کے ساتھ پکڑ کے رکھا ہے، میرا یقین شک میں ٹوٹ چکا ہے اللہ، اور مجھے میری خواہشات نے برباد کر دیا، لیکن میں اس ایک احساس کے ساتھ آج تیرے پاس کہ کون ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی دعاؤں کو سنتا ہے جب کوئی نہیں ہے ان کی زندگی میں ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے۔ میں تو اس آیت کے مد میں تیرے در پہ آیا ہوں کہ دنیا کا کائنات کا ہر در بند ہو چکا ہے میرے لیے اللہ۔ آپ کو لگتا ہے اس بے بسی اور لاچاری کے اندر اللہ کا بندہ پاپی گناہگار کیوں نہ ہو اپنے رب کے پاس جائے اور اللہ اسے خالی ہاتھ بھیج دے؟ نہیں دیتا، اگلے دن پھر وہ یہی لے کے آتا ہے، لفاظی طرح بدل کے آتا ہے۔ 6 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے، 6 سال سے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا اس، اور اللہ کے اوپر اس کا کیا ہو رہا ہوگا کہ اللہ روز دیکھتا ہے اپنی پوری کائنات چلانے کے اندر کہ یہ ایک ذرہ میرے پاس آتا ہے روز اور میرا نام پکار کے مجھے کہتا ہے میری یہ فریاد پوری کر دے اللہ، میں تیرے آسرے پہ بیٹھا ہوں۔ کوئی میرے گھر کے باہر آ کے یہ کہہ دینا کہ بھائی تیرے آسرے پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اللہ کے نام پر مدد کر، مجھے شاید حیا آ جائے گی۔ اور اللہ کا آدمی اس دنیا میں نیزوں کی تاب کے نیچے ہے، معاشرے کی مار کے نیچے ہے، ایک ایسی گمنامی ہے زندگی میں، کوئی سایہ بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ایسے درد میں نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچے، اور اللہ اس کو ایسے ہی نارملائز کر کے سائیڈ میں کر دے۔ I don't think so۔ شاید یہی انہی میں سے ایک لمحہ ہوتا ہے جب اللہ، اور یہی سٹرگل ہے، انہی میں سے ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ فیصلہ کر کے کہتا ہے جاؤ، کون کا کلمہ ہوتا ہے؟ I think it's شیخ، اس پورے سفر کے اندر جو میں نے دین پڑھا، آپ لوگوں سے سیکھا، مجھے سمجھ آیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ پیکج کے اندر آپ ہیں تو کمزور، انسان تو کمزور ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، خلق الانسان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑنے کے لیے کیا تیار ہے، قیمت کیا دینے کو تیار ہے، حالانکہ وہ قیمت اللہ کو کچھ نہیں ملتا اس سے، نہیں، اللہ اس کی خالی جو جینوننس ہے اس کو نکھار کے لے کے آتا ہے کہ چھوڑنا کیا چاہتا ہے، اور نبیوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور کیا ٹول لے سکتے ہو، کیا برداشت کر سکتے ہو، کیا چھوڑ سکتے ہو، کیا سیکریفائز کر سکتے ہو۔ کوئی جوانی چھوڑ رہا ہے اللہ کے لیے، کوئی رشتے چھوڑ رہا ہے اللہ کے لیے، کوئی تانے سن رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ خالی دیکھتا ہے کہ چھوڑ کیا سکتا ہے۔ وہ محفل، وہ آبادیاں، وہ گھر، وہ زندگیاں جہاں ایک روح کو ٹارچر کیا جا رہا ہے مختلف انداز میں، صرف اس کی فزیکل اور اس کی انٹرنل اسپرچول اوقات حیثیت کی وجہ سے، وہ قدم جو اس محفل سے سر جھکا کے اٹھتے ہیں کہ عزت نہیں دی انہوں نے ہمیں، لحاظ نہیں کیا کسی نے کولڈ شولڈر نہیں دیا، کسی نے وہ جملے نہیں دیے جو آج حالات اچھے نہیں ہیں یا جو ایسے بھی حالات ہیں، تو وہ جو قدم ہے نا جو وہ اٹھاتا ہے اس ٹائم پر اس بے بسی کے عالم، وہ ٹول جو اس کے دل پر جو ٹول ہے نا اس بے شرمی، اور اس کے پاس یہ آپ کے پاس نہیں ہے نا،
اس کے پاس تو ہے نا. اس کے پاس, اللہ کے پاس ہے, بندے کے پاس. اگر آپ بندے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو سر آپ ڈپریشن کے مریض ہو جائیں. بندہ نہیں دے سکتا, لوگ کبھی نہیں دیں گے. آپ دنیا میں ایک ایسا ریٹرن جس سے آپ مطمئن ہوں, سکون دہ ہوں اور خوش رہیں, وہ اللہ کے پاس ہے, لوگ نہیں دے سکتے. تو وہ اس وقتوں میں جو وہ ٹول ہے, وہ وزن. تو آپ نے لوگوں کی بات کری بھی ہے تو اسی سے جڑا ایک سوال ہے سفر کے اندر ہی, کون زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اس سفر کے اندر, اپنے یا غیر؟ اپنے یا غیر یعنی آپ کے لیے دشمن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اپنا, کہ دوست زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, دوست تو رہتے ہی نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہنا, جب ایک انسان اس شعور اور اس احساس کو پا لیتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو ایسے نہیں دیکھتا, I don't look at myself like this, کہانی تو اسی دن خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے تک تو وہ آپ کو کسی اور انداز میں دیکھ رہے تھے. آپ کے گھر والے, آپ کے فیملی, آپ کے فرینڈز, آپ کا سرکل آپ کو ایک خاص انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور حیرت کی بات ہے, آپ بھی اسی لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں خود کو جس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے وہی سکھایا ہوتا ہے. جو بھی ہوتی ہے ایسی سچویشن, اصل کہانی بدلتی ہے جب وہ شعور اور احساس آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسے نہیں دیکھتا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں. تو کہانی تو اسی دن خراب ہو جاتی ہے, وہ تعلق تو رہیں گے ہی نہیں جو آپ کو اس خاص اسپیسیفک ڈائی میں اس خاص اسپیسیفک ڈائی میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو دوست رہتے نہیں ہیں اور دشمن چھوڑتے نہیں ہیں. یہ جو the friends couldn't tag along and the enemies just couldn't let you go and pass without being checked. دشمن جو ہے وہ اسٹیشن کراس نہیں کرنے دے گا تنگ کیے بغیر, اپنی حرکتیں کیے بغیر, اور دوست جو ہے وہ ساتھ چل نہیں سکتے. میں نے دیکھا کہ many of the famous personalities جن کو فیم ملتا ہے یا دنیا میں کامیابی ملتی ہے, وہ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں اپنی پرائیویٹ لائف کو پہنچنے کے بعد, اور دکھایا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ پہنچنے سے پہلے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری پبلک لائف اچھی ہو جائے. اینڈ ونس یو آر دیئر, آپ کہتے ہیں نو یار, وہ جو اس میں مزہ ہے پرائیویٹ لائف میں, پبلک لائف میں نہیں ہے. دیکھیں, انسان کے پاس سب سے مہنگا گفٹ, سب سے مہنگی دولت اس کا اپنا تفکر ہے, تدبر ہے. وہ کبھی کراؤڈ میں نہیں ہو سکتا. کراؤڈ میں آپ کبھی بھی ڈیپ ڈائیونگ نہیں کر سکتے. تو اس پورے سفر کی, انسان کے سفر کی سب سے خوبصورت چیز اس کے اسباق ہیں, اس کے سبق ہیں, اس کے ایکسپیرینسز ہیں. ان ایکسپیرینسز میں جو اس نے ان لاک کرنا ہے, جو لاک فائلز کھولنی ہے, جو الگورتھمز سالو کرنے ہیں, اس کا اتنا نشہ ہے اس کے ساتھ, اتنی اس کو علت ہے اس چیز کی, کہ اتنی اس کو لت ہے اس چیز کی کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی اور چیز کی. سو ہز کنیکٹیوٹی ٹو سالونگ دا یونیورس, کہ میرے جیسے ایک کم چھوٹے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاکس کھولے اس کے آگے, یا یہ الگورتھمس کھولے, ہاؤ تھنگس ورک اینڈ ہاؤ دے میک سینس. تو اس کے اندر کہاں کسی اور کے لیے ہوگا, وہ خود سے کنٹینٹڈ, سیٹسفائڈ ہوگا. لوگوں کو کہاں سے دکھانا ہوگا اس کو؟ لوگوں کو دکھانے کا ایلیمنٹ تو بہت کمزور آدمی کا ہے. پیچھے اتنا کچھ ہے یاد کرنے کے لیے, سوچنے کے لیے, آگے اتنا کچھ ہے دیکھنے کے لیے. تو ہاؤ کین یو جسٹ سٹ ان دا پریزنٹ, ایک حال میں اپنی, کیا مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آتا. جب اس نے آگے بڑھنا ہے, اسٹیشن آگے بڑھنے ہیں, ری گروپنگ کرنی ہے, پھر لوگوں کو جمع کرنا ہے, پھر تقریریں کرنی ہے, پھر گرم کرنا ہے, پھر ایموشنلی موٹیویٹ کرنا ہے, پھر پرنسپل اسٹیبلش کرنا, اس کے اندر ٹائم کہاں ہوگا؟ لیکن سفر تو یہ ہے نا کہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ جانا ہے, لیکن جو لوگ اسی اسٹیشن کے پریزنٹ پہ یا پاسٹ وکٹری کے اوپر, اچیومنٹ کے اوپر ہی ابھی اسی کے اندر جو ہے نا وہ نہیں, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ڈوب ہی جائے بلکہ ایٹ لیسٹ لیٹ ہم انجوائے دی وکٹری اور لیٹ ہر انجوائے دی وکٹری. اگر اللہ نے اس کو فتح دی ہے, ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے کے لیے پش کریں گے اس کو, لیکن لیٹ ہر انجوائے دی گیم. پہنچا ہے وہ کسی جگہ پر, بڑی بات ہے, بلکہ اس کی ہیلپ کریں, اس کو جا کے گریس سکھائیں, اس کو وہ تمیز سکھائیں کہ بھائی یہ یہاں پہنچنے کا یہ مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے. How to carry yourself as a king. Now you're not
a dog in the jungle, you're claiming the bench of a lion, you know. गीदड़ और लगड़ बगड़ की तरह Need to roar once only. You need to roar once only in a day. It's not like आप 24/7 ही चिल्ला रहे हैं. मतलब आप you have to change ना, आपको वो वल चढ़ाना पड़ेगा ना अपने ऊपर, वरना हैरत की बात है, किंगडम फतह कर दी आपने पूरी, शहरों के शहर फतह कर लिए, हरकतें आपकी जो है ना एक मुंशियों वाली है, एक ऑफिस क्लर्क जैसी हरकतें कर रहे हैं. यू हैव ऑप्टेड टू बी द किंग ऑफ द सिस्टम. सो नाउ व्हेन यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट, तो वो किंग अपना अटायर और अपनी लैंग्वेज सब कुछ चेंज करेगा ना उसके साथ, और उसके बीच में ही इज इन्वॉल्व्ड इन इम्प्रोवाइजिंग, इन इवॉल्विंग. वहां पहुंचने के बाद भी अठन्नी चवन्नी की बात करनी है क्या उसने? नो, अठन्नियां चवन्नियां तो थी नहीं ना एक टाइम पर. अब क्यों अठन्नी चवन्नी वाली हरकतें कर रहा है? Show your grace, show your thing कि I'm there, properly I'm there, and that is the most important thing कि लोग मिले मगर लोग नहीं मिले. अल्लाह उन्हें बनाया वो जो होना चाहिए. बट लेट्स थिंक, वैसे तो बहुत होंगे या नहीं भी होंगे, लीडर का या एक बादशाह का रिग्रेट क्या होगा? वो रिश्ते जो उसने लूज किए कहीं पहुंचने के लिए, जो आज साथ नहीं है, साथ रख सकता था. हाँ, यानी वो कॉस्ट जो उसने पे नहीं की, वो कॉस्ट जो उसने पे की, जो पे की है वो तो सुकून दे रही है ना कि मैंने पे की है, कि वो और पे कर सकता था. जो कॉस्ट उसने पे की है ना, वो यही है ना कि वो स्टैंड लिया उसने he would have done more. हाँ, he could have been a slave more, I would say. वो झुक सकता था, वो गुलामी एक्सेप्ट कर सकता था, उसे अफाम व तफहीम का नाम दे के समझौता कर सकता था. Will you count this as a regret? पछतावा? नॉट पछतावा, मगर एक वो तो रहेगा ना कि मैं एक आसानी ले सकता. देखिए, एक बादशाह का, एक किंगडम के हेड का एक ऐसा वजन है, टोल है, एक ऐसा दर्द है, कर्ब है, जो कोई नहीं समझ सकता. क्योंकि नीचे वाले तो यू नो हिज लव इज सो ग्रेट दैट देयर मिस्टेक्स कैन नॉट, यू नो, जैसे मैं कहता हूँ ना, माय लव इज ग्रेटर देन योर मिस्टेक, दैट्स व्हाई आई कांट पनिश यू. तो उन्हें तो वो कुछ कह ही नहीं सकता, छोटे हैं वो, ठीक है. बराबर वालों से कुछ कह नहीं सकता, वो वीकनेस स्निफ कर लेंगे. ऊपर वालों से भीख मांग नहीं सकता, वो गुलाम बना लेंगे. ऊपर वालों से मुराद हायरार्की में ऊपर, अल्लाह नहीं. कहाँ जाएगा बेचारा? Eventually, it's loneliness. उसके बाद उसने फैसले ही ऐसे करने हैं जिसमें वो उन जैसा बन ही नहीं सका, लिमिट नहीं कर सका अपने आप, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली ग्रो ही करता रहा. और किसने आना है पीछे? बल्कि सब उसको इल्जाम दे रहे होंगे, तू ये है, तू वो है, क्योंकि वो उजागर कर रहा है ना एक नई चीज. तो लोग तो मार रहे होंगे उसको, तू क्यों हमें याद दिला रहा है जो हमने सदियां लगाई हैं बगैरत बनने के लिए? तू कौन होता है हमें याद दिलाने वाला? यही क्या, नबियों के साथ भी बाहर निकाल दो उनको यहाँ से, बहुत साफ बनते हैं. हाँ, इन्नहुम उनासुन यततहरून, बहुत पाक साफ बनने का शौक. वो तो ने सिंह एक बड़ा बाप है, किससे बात करेगा? कौन होगा उसका बाप? को जाके बताएगा कि मैं ये ख्वाब देखता? नहीं. तो ऑलरेडी मिडिल क्लास अगर फैमिली का बाप है, उसके तो वैसे ही अपने इश्यूज हैं कि बच्चे जॉब पे लग जाएं, यही बहुत है. वो ख्वाब सुनाएगा जाके उसको कि मुझे जो ना वो गैरत का एहसास फील हो रहा है, कि आई शुड टेक अ स्टैंड ओवर दिस, मुझे चली चलाई जॉब छोड़ के कारोबार कर लेने से. व्हाई वुड यू डू दैट? यानी ये पूरा समराइज कर रहा है तन्हाई का सफर. प्योर तन्हाई, प्योर तन्हाई. आग का दरिया डूब के जाना है, कोई साथ. फिर भी लोग करते हैं, चूज करते हैं. डाउट आएगा फिर आपको इतना, अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा तो लोग कहेंगे क्या हुआ? तुम्हारा नबी तो कहता था सोने के कंगन लेके आओगे तुम फारस. अब क्या हो गया? मुनाफिकीन बैठे होंगे, मुनकिर बैठे होंगे, किस किस नस्ल का आदमी बैठा होगा आपको कहने के लिए कि तू करेगा. शक्ल देखिए अपनी. तो it's only the belief that will motivate. yes, nothing else. वरना ये अपनी जुबानों से कहते हैं ना कुरान all the starts will go against you. everybody will go against.
मजा ही किया गया सब मुखालिफ ने शुरुआत में। बीच में तो पॉलिटिक्स आ जाएगी ना, बाद में तो उसको तमीज आ जाएगी ना कि मैंने हैंडल कैसे किया। अभी तो शुरुआत के अंदर तो बड़ा नाइव है, बच्चा है अभी वो। लेकिन चले एक क्लोजर सेंटेंस, इसलिए मैं कहता हूँ ना, कदम तो वो हैं, कदम तो उसके हैं पहली दफा कदम उठाया। हाय कुर्बान जाए ऐसे कदमों के ऊपर। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।